اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ائمہ اطہار نے حالات زندگی کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تبلیغی انداز کو ہمیشہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا ہے، اور ان کا اصول تبلیغ یہی تھا کہ بات کو حالات کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ بے اثر ہو جائے گی، بلکہ بسا اوقات مضر اور نقصان دہ بھی ثابت ہوگی۔ لہٰذا انہی حالات کے تحت تھا کہ کبھی ایک امام نے خطبہ کی زبان اختیار کی اور کبھی دعا کی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد تبلیغ کی ایک اور زبان ایجاد ہو گئی جس کا نام عزاداری تھا۔ عزاداری در حقیقت ائمہ معصومین کے تبلیغی مشن کے ایک انتہائی محتاط عنصر کا نام تھا، جہاں بظاہر اپنے حالات اور گھر والوں پر گزرنے والے مصائب پر گریہ کیا جاتا تھا، جس سے عام طور پر شخص کو ہمدردی ہو جاتی ہے اور کوئی شخص اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ وہاں اس گریہ و غم کے سائے میں دین کے عظیم پیغام کو نشر کیا جاتا تھا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی زندگی کا ایک جائزہ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں نے عزاداری کا کیسا انداز اپنایا۔ اگرچہ کربلا والوں کی عزاداری کی تاریخ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے، اور تاریخی انسانیت ہی ایک لحاظ سے تاریخی عزاداری ہے، اور انبیاء کو وحی کے ذریعے 61 ہجری کے اس ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا گیا، اور انبیاء نے اپنے اپنے انداز سے عزاداری کی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع ائمہ و اہل بیت کی عزاداری ہے، لہٰذا ہم انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آغاز کرتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کے جن کا قول و فعل اور تقریر تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے، اور جن کی ہر بات کی سچائی کی گواہی قرآن نے دی ہے، نے اپنے نواسے کی شہادت سے قبل جب جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کے واقعات کے بارے میں بتایا تو کتنے متاثر اور غمگین ہوئے، اس حوالے سے چند احادیث بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام ام سلمہ کے حجرے میں تشریف فرماتے، ام سلمہ سے فرمایا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دے۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اسی دوران امام حسین علیہ السلام جب آپ کا بچپنا تھا وارد ہوئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت حسین کو نہ روک سکی۔ امام حسین اپنے نانا کے حجرے میں وارد ہوئے، اور میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے سینے پر سوار ہیں اور خدا کے رسول گریہ کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے۔ رسول اسلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے ابھی ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا۔ پھر پیغمبر کے ہاتھ میں جو تربت تھی مجھے دے دی اور فرمایا، اسے اپنے پاس محفوظ کر لو، اسے دیکھتے رہنا، جب یہ تربت خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، خدا سے دعا کرے کہ خدا حسین کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ رسول خدا نے فرمایا، میں نے التجا کی ہے، مگر میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ حسین کے لیے خدا کے ہاں ایسا مقام ہے کہ کوئی دوسرا اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اور مہدی آل محمد ان کے فرزندوں میں سے ہوگا۔ پس خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو حسین سے محبت کرنے والے اور ان کے شیعہ ہوں گے۔ خدا کی قسم، ان کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے ہی عزاداری و گریہ کا سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ اسما روایت کرتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین کی ولادت کی خبر ملی تو آپ جلدی سے حضرت سیدہ کے گھر میں گئے، جبکہ آپ کے چہرے انور سے غم و حزن کے آثار نمایاں تھے، اور حزن آلود آواز میں فرمایا،
اے اسما میرے بیٹے کو لے آؤ۔ بچے کو لایا گیا اور پیغمبر گرامی اسلام کے دست مبارک میں دے دیا گیا۔ پیغمبر نے بچے کو آغوش میں لیا، بوسہ بھی لیتے تھے اور گریہ بھی فرماتے تھے۔ اسما کہتی ہیں کہ میں پیغمبر کی اس کیفیت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور کہا اے خدا کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کس لیے گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اس بیٹے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ اسما بہت حیران ہوئی اور کہا یہ فرزند تو ابھی متولد ہوا ہے، اس کے لیے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس فرزند کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، خدا کی قسم ہرگز میری شفاعت ان کو نہیں ملے گی۔ اسما کہتی ہے کہ پھر رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور غم و اندوہ کی حالت میں فرمایا اسما اس واقعے کے بارے میں فاطمہ کو نہ بتانا، کیونکہ وہ ابھی اس فرزند کی ماں بنی ہے۔ معجم طبرانی میں اسی سے مشابہ ایک اور روایت نقل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث پیغمبر گرامی اسلام سے منقول ہوئی ہیں جس میں واقع کربلا پر آپ کا گریہ کرنا اور سوگوار رہنا ثابت ہے۔ اور رسول خدا جہاں حسین کی مظلومیت پر آنسو بہاتے تھے وہاں حسین کی حقانیت کو بھی واضح فرماتے ہیں۔ بعض اوقات جب خدا کے رسول زیب منبر ہوتے تھے اور اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے اور اس دوران حسین وارد بزم ہوتے تو رسول خدا اپنا منبر چھوڑ دیتے، بچے کو آغوش میں لیتے اور پھر لوگوں سے کہتے کہ یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو اور اس کی مدد کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک حسین کی شہادت سے مؤمنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ فرمان رسول جہاں ایک خبر ہے وہاں یہ امر انشا بھی ہے، یعنی رسول خدا یہ چاہتے ہیں کہ مومنین اس عظیم قربانی کو کہ جس نے اپنی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا یاد رکھے، اور لفظ حرارت سے تعبیر فرمانا بھی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ حکمت ہے کہ حسین کو ایسے یاد رکھو کہ دلوں میں تحرک و بیداری پیدا ہو جائے، نہ کہ ایسی یاد کہ جو انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دے اور بیکار بنا دے۔ لہٰذا حقیقی عزادار کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں متحرک اور پرجوش دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ رسول خدا نے حسین کی شہادت سے قبل آپ کی شہادت اور مصیبت عظمیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا تھا۔ ایسی ہی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی بہت ساری روایات بیان فرمائی ہے۔ بطور نمونہ صرف 2 روایتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین کے ساتھ صفین کی طرف جا رہے تھے، جب فرات کے کنارے نینوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت نے بلند آواز سے فرمایا ابن عباس کیا اس سرزمین کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تو اس سرزمین کو پہچانتا ہوتا تو میری طرح روتے ہوئے گزرتا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ پھر حضرت کافی دیر تک گریہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے محاسن مبارک آنسو سے تر ہو گئے۔ پھر فرمایا اے وائے، میں نے آل سفیان سے کیا کیا ہے، شیطان کا گروہ اور شیطان کے دوست، اے ابا عبداللہ صبر کرو۔ پھر فرمایا اے ابن عباس، واقعی ایسا ہی ہے جیسا دیکھ رہا ہوں کہ میرے بدن کا ٹکڑا حسین اس سرزمین پر استغاثہ کر رہا ہے اور کوئی اس کے استغاثے کا جواب نہیں دے رہا۔ یہ زمین کربلا ہے کہ جہاں حسین اور میرے اور فاطمہ کے 17 فرزند دفن ہوں گے۔ کربلا کی زمین اہل آسمان کے نزدیک معروف و مشہور ہے، اور وہ کربلا کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے حرمین شریفین اور بیت المقدس کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کتب میں موجود ہے کہ جب رسول خدا نے حضرت سیدہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنائی تو شدت سے گریہ کیا اور پوچھا بابا جان یہ واقعہ کب ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جب نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی اور نہ حسن ہوں گے۔ جناب سیدہ کا گریہ بڑھ گیا اور عرض کی بابا جان کیا میرے بیٹی کو کوئی رونے والا نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیٹی خداوند ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جن کی خواتین میری ذریت کی خواتین پر روئیں گی،
جن کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے اور ہر سال اس غم کو تازہ کریں گے۔ قیامت کے دن تو ان عورتوں کی اور میں مردوں کی شفاعت کروں گا۔ ان سارے واقعات میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شہدائی کربلا کی عزاداری آئمہ علیہ السلام نے خود بھی کی ہے اور دوسروں کو بھی عزاداری کرنے کی تشویق کی ہے، اس لیے کہ یہ گریہ و عزاداری شعار زندگی ہے۔ گریہ شرافت آدم ہے، تہذیب انسانیت ہے۔ یہ عزاداری ایک طرف تو مظلوم کی مظلومیت پر گریہ ہے تو دوسری طرف ظالم کے خلاف نفرت کا اظہار بھی ہے۔ اس لیے آئمہ علیہ السلام کی تاکید ہے کہ اس ماتم و عزاداری کو زندہ رکھیں، کیونکہ اگر عزاداری زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک ہر امام نے اور خاندان اہل بیت کے ہر فرد نے عزاداری کی ہے اور صف ماتم بچائی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا اور بھائی کی مصیبت پر آنسو بہائے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی حسین، جتنی تیری مصیبت بڑی ہوگی اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت کا دن نہیں ہے۔ عبداللہ بن سنان روایت کرتا ہے کہ عاشور کے دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، دیکھا حضرت کا رنگ اترا ہوا ہے، بہت غم اندوہ کی کیفیت میں تھے، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح جاری تھے۔ میں نے گریہ کا سبب پوچھا، فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس دن ہمارے جد حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ جب بھی ماہ محرم آتا تھا تو میرے والد کو خوشی میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جاتا بلکہ غم و اندوہ میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آتا تھا تو اس دن آپ کا گریہ بڑھ جاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔